بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کے آن لائن کورس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے میکنگ دی ایسک۔ ایسک کا مطلب یہ ہے پوچھنا۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا نازک ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ ایسک کا ایک مطلب ہے سوال کرنا، ایک ہے پوچھنا۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی سوال کریں گے، وہی ہمارے پالنے والے ہیں، ہمارے خالق ہیں اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن کون نہیں چاہتا کہ وہ سروری ملے، آگے بڑھے، شان میں اضافہ ہو، خود ہی کی ہو جس میں موت، وہ سروری کیا ہے۔ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی خودی کو کل کر دے اور تو وہ اس سروری کو کیا کرنا۔ تو یہ جو ٹاپک ہے تھوڑا سا اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میں آپ تک پیش کر سکوں کہ ہم نے سوال تو اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو اسباب دنیا میں کچھ چاہیے ہوں گے ان کو اس سلیقے سے اختیار کرنا ہے کہ وہ ہم مانگنے والے شمار نہ ہوں، لیکن وہ انفارمیشن اور بعض چیزوں میں لوگوں کا تعاون کے اوپر آمادہ کرنا، وہ اسکل ہمیں آ جائے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ کامیابی، انٹرپرینورس کی جو کامیابی ہے، ڈارڈن والوں کا یہ ریسرچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ کی کامیابی کا راز ہے کہ اگر آپ لوگوں سے صحیح نہیں پوچھ رہے تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل نہیں پائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یو کی ناٹ آلویز گیٹ واٹ یو وانٹ، ہم یہ کبھی نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جائے، لیکن اگر آپ پوچھیں گے تو شاید کوئی ایسی چیزیں وہ رستے سامنے نکل آئیں۔ تو اس لیے جو سیزن انٹرپرینرز ہوتے ہیں، جو ماہر اور جو اچھی کوالٹی کے پیشہ ور انٹرپرینر جو ہوتے ہیں نا، ان کے وجدان میں یہ چیز چلی جاتی ہے کہ ان کو وہ ہر وقت ایک ایس کیفیت میں رہتے کہ وہ پوچھنے کی اور جاننے کی ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جو ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ پوچھنا یہ انٹرپرینوریل پروسیس کی آکسیجن ہے۔ جیسے آکسیجن اور ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اس طرح انٹرپرینورشپ کے لیے ایسک اور پوچھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ ہون کہتے ہیں کہ ماہر، اگر آپ اس اسکل میں، اس خوبی میں ماہر نہیں ہیں تو پھر جناب آپ کا کامیاب ہونے کے امکانات کم ہیں۔ تو ایفیکچوئل ایسک کے بارے میں دوبارہ اور تھوڑا سا ایڈ کر دیتے کہ جو ہمارے ماہر انٹرپرینرز ہوتے ہیں وہ مارکیٹنگ ریسرچ کو، اسٹریٹجک پلاننگ کو، پریڈکشن کو، پیش بندی کرنے کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اس کی بجائے وہ ایفیکچویشن کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور ایفیکچویشن کا طریقہ یہ ہے کہ جناب مینز ڈریون، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہوئی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، آپ کے برڈن ہینڈ کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کر والذین جاہدوا، تم جدوجہد تو کرو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے کھولیں گے انشاءاللہ۔ تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ بزنس پلان بنائیں، لمبی چوڑی اسٹریٹجیز بنائیں، پھر پیسے اکٹھے کریں، اور تو ایسا کام نہیں کرتے۔ جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے نا، اس کو لیتے ہیں اور کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس پروسیس کے اندر ان کو نئی چیزیں بنانی ہوتی ہیں، نئے مارکیٹس بنانی ہوتی ہیں، نئے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا معاون بنانا ہوتا ہے۔ تو خاموش رہ کر نہیں ایسا ہو سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کو ایفیکچوئل ایسک، یعنی ایفیکچوئل طریقے سے لوگوں کو پوچھنا اور لوگوں کو انگیج کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایک اچھی ایسک کی کیا خوبی ہے؟ اچھی ایسک کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی آپ سوال کریں تو وہ اوپن اینڈڈ ہو۔ اوپن اینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوال ہے، مثال کے طور پر میں نے پوچھا کہ جناب آپ انجینئر ہیں، تو یہ کلوز اینڈڈ سوال ہے، ہاں یا نہ میں جواب ملے گا۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ سر آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسا سوال کر دیا آپ نے جس کے کئی جواب ہوں گے اور وہ گفتگو چلے گی۔ تو انٹرپرینر جو ہوتے ہیں وہ گفتگو کو چلانا چاہتے ہیں، اس میں لینگتھ چاہتے ہیں تاکہ دورانیہ بڑھے۔ جب دورانیہ بڑھے گا گفتگو کا تو پھر آپ کو انفارمیشن اور نالج اور نیٹ ورکنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے نا، کلوزڈ اینڈڈ سوال کم پوچھنے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ انٹرپرینر جو ہوتے ہیں وہ جن لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے وہ سب سے زیادہ جو اہم بات ہے نا وہ پہلے کرتے ہیں،
compelling about their ideas. ان کے آئیڈیا سے متعلق جو اہم ترین بات ہے نا سب سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اگر ادروائز تو پھر وہ گفتگو کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور بھی بزی ہوتا ہے سفر میں کہیں ملاقات میں, تو جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا اس کو پہلے کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان بات کرنے والوں کی بات کو بھی غور سے سنتے ہیں کیونکہ سننا بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس سننے کے دوران وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے آئیڈیاز کے ساتھ کے اوپر کامنٹ کریں, تبصرہ کریں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو آسک کا جو ٹارگٹ ہے پوچھنے کا, یہ ایک اجنبی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو اس آدمی سے چلتے سڑک گاڑی میں دفتر میں جہاز میں تو 3 گھنٹے کا سفر ہو گیا, تو ایک اجنبی بھی اس کو بہت زیادہ جاننا ضروری نہیں ہے, تو اگر آپ جنیرک فارم میں اگر آپ سوال پوچھ لیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اوپننیس اور فلیکسیبلٹی کہ جناب آپ شدت پسندی کی بجائے اوپننیس, فلیکسیبلٹی, اور اگر کوئی مشورہ دے سکتا ہے, کوئی رائے, کوئی نیٹ ورکس کنیکشن, کوئی بھی کوئی چیز رائے کسی بھی حصے میں تعاون کے لیے تیار ہے تو اس کے لیے اوپن ہونا چاہیے. اور پانچواں چیز یہ ہے کہ جب آپ افیکچوئل آسک کریں تو آپ اصل میں دوسروں کو اجازت دینی چاہیے. یو شوڈ بی along ادرس کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے آپ کو کیا دینا, بجائے اس کے کہ آپ ان کو ضد کر کے ایک طرف لے جائیں. تو یہ چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ آسک میں اچھا سوال کے اندر ہوتا کیا ہے. یہ ڈاگ لیبڈا صاحب ہے, یہ MBA کیا ہے, فاؤنڈر ہیں, CEO ہیں ایک کمپنی کے, آن لائن مارکیٹ پلیس لینڈنگ ٹری. تو ایک پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر, یہ لیبڈا صاحب کی اونرشپ تھی, یہ ان کا پلیٹ فارم ہے. تو یہاں پر انویسٹرز آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر مختلف چھوٹی چھوٹی کمپنی والے لوگ آتے ہیں, اور یہاں پر ایک مارکیٹ لگتی ہے, منڈی لگتی ہے پیسے کی, اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں چھوٹی کمپنیوں میں. تو لیبڈا صاحب نے چاہا کہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں اور انویسٹرز کو کنونس کروں کہ وہاں آئیں اپنا پیسہ لے کر, اور انٹرپرینورز لے کر آئیں اپنا آئیڈیا لے کر, اور یہاں پر جو آپس میں ان کی طے ہو اس طے کرانے کے میں ان سے پیسے چارج کروں. تو انہوں نے MBA والے ماڈل کو اختیار کیا. انہوں نے کیا کیا کہ جناب مارکیٹنگ ریسرچ کی, بزنس پلان لکھا, کازل طریقے سے چلنے کی کوشش کی, لیکن وہ ناکام ہو گئے. پھر ان کو یہ خیال آیا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں نہیں میری طرف متوجہ ہو رہے, یہ جو انویسٹر ہے نا یہ میری بات نہیں سن رہے. تو انہوں نے پھر ایک ایفیکچوئل آسک کی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کیا چیز آپ کو میرے پلیٹ فارم پر لے کر آئے گی, آپ کے خیال میں کیا ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے آپ میرے پلیٹ فارم پہ آ کر کسٹمر سے ملنا چاہیں اور انویسٹ کرنا چاہیں. تو یہ کیا چیز مجبور کرے گی, کیا چیز آپ کو انٹرسٹ پیدا کرے گی. اب یہ جو سوال تھا نا یہ اوپن اینڈڈ کوشچن. اس آدمی نے غور کیا, اس کو دیکھا, اس نے کہا یار اچھا میں تو بالکل آ سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھ سے پہلے پیسے مت مانگو, جب ڈیل ہو جائے نا تو اس کا کچھ پرسنٹ لے لو. تو اب یہ سوال اس کو پتہ نہیں تھا جب آپ کا لیبڈا کو, اور وہ ریسرچ بھی کر رہا ہے اور وہ جناب ڈاکومنٹ تیار کر رہا ہے. تو اور اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے آزادی دو, اور اگر ڈیل طے ہو جاتی ہے تو اس ڈیل کا سرٹن حصہ تم اس کے اوپر چارج کر لینا. تو اب یہ دیکھیں ایفیکچوئل آسک سے وہ ایک بڑے انویسٹر کو اپنے پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب ہو گیا. ایک آیا, دوسرا آیا, اور پھر یہ بہت بڑی کامیاب کمپنی بن گئی. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس کو ہم دیکھتے ہیں جس کے ذریعے انٹرپرینورل ایکسپرٹیز میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیو جابس مشہور ہے, کہتے ہیں کہ اسٹیو جابس جب چھوٹا تھا 12 سال کا تھا تو یہ شروع میں ٹیکی تھا اور ایکسپیریمنٹ کرتا تھا. تو اس کو یہ شوق ہوا فریکوینسی کاؤنٹر بنانے کا, کاؤنٹنگ کرنے کے لیے. تو اب یہ دیکھیے نا کہ چھوٹا بچہ ہے, انسٹرومنٹیشن کنٹرول سسٹم اویلیبل نہیں ہے, تو ابھی تجسس پیدا ہوا کن کے پاس ہوں گے. ٹیلی فون بک اٹھائی اور وہاں پر اس نے اس کمپنی کے مالک ہیولٹ پیکرڈ کے مالک کو فون کر دیا. اس کو کہا کہ سر میں یہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا یہ اکوپمنٹ مجھے آپ سے مل سکتا ہے. اس کا شوق اور جستجو دیکھ کر اس نے کہا ہاں یار بالکل مل سکتا ہے. اس نے نہ صرف اس کو وہ دیا, اس کو انٹرنشپ کی آفر کی, اور اس کو سینئر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور اس کو یہ اسکل مل گئی. تو ابھی ایک اچھا سوال پوچھنا, ٹیلی فون بک کھولنا, تو جناب مسلمانوں کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں, اور اس کے بعد شروع کر دیں.
تو یہ ایک جو پوٹینشیل جو لوگ ہیں جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو نصیحتیں ہیں کچھ جو اس آرٹیکل میں موجود ہیں سارسوتی صاحبہ کے. ایک تو یہ کہتی ہیں کہ یہ آسکنگ کو عادت بنائیں، اوپن ہو، بہت زیادہ اسٹریٹجک نہ ہو، یعنی صرف بہت اہم کہ میں کوئی بہت طوفانی کام کرنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے چھوٹا سا آئیڈیا بھی بہت کام کا آ جائے. جو آسان چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، کبھی کبھی بڑی بھی پوچھ سکتے ہیں. اور جناب اپنے اندر کا جو دماغ کا شرم ہے نا اس کو نکالنا ہے، اور یہ کیپ اٹ آسکنگ. تو اس پہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عادت کیسے بنائیں کہ جناب جہاز میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، السلام علیکم کریں. یہ تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا تو میں نے کتاب کھولی ہوئی تھی، میرے ساتھ والے ہم سفر نے مجھ سے پوچھا سر آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو بیسیکلی اس نے ایفیکچوئل ایس کی، لیکن مجھے بھی موقع مل گیا. میں نے اس کو بتایا کہ میں ایفیکچویشن کی یہ کتاب پڑھ رہا ہوں اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. تو اس نے کہا اچھا ہمارا جو سی ای او ہیں وہ بھی اسی پر بلیو کرتے ہیں. تو میں نے کہا واؤ. اس نے اور کہانی سنائی. تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے سی ای او سے ملاقات کرا سکتے ہیں. اس نے کہا سر میں کراچی جا رہا ہوں، وہ کراچی میں ہی ہیں. تو میں نے کہا ذرا آپ ان سے ملاقات کریں تو آپ میرا تعارف کرا دیں، میرا نمبر لکھ کے مجھے بات کرا دیں. اور اگلے دن انہوں نے مجھ سے بات کرا دی، اور اسی دن یا اگلے دن وہ آئی بی اے میں ہماری کلاس پہ تشریف لے آئے اور ہمارے دوست بن گئے. اور اب یہ دیکھیے نا، ایک چھوٹا سا سوال پوچھنے کے اندر ایک دنیا آباد ہے. تو جب ہم سوال پوچھیں گے، فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آپ کے ساتھ شامل ہو، تو آپ کیا کہیں گے کہ سر آپ اس میں انویسٹ کر دیں؟ نہیں، یہ صحیح سوال نہیں. سر آپ میں کتابوں کا کام شروع کیا ہے اور میں نے کھانے کا کام شروع کیا ہے. سر آپ کو کیا چیز آپ کو انٹرسٹ پیدا کرے گی کہ آپ میرے ہم سفر بن سکیں، ہم شریک بن سکیں. تو یہ میرے ساتھ واٹ ول میک یو. اور کوئی آپ نے مشورہ لینا ہو کہ سر میں نے کتابوں کا یہ کام شروع کیا، سر اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیسے کرتے. آپ بھی بڑا زبردست سوال ہے. تو اب وہ آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا، وہ سوچ کر جواب دے گا اور انوویشن اور کریٹو جواب آئے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا ہے، اس میں کسی کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو بہت مصروف آدمی آپ کہتے ہیں کہ سر آپ بہت مصروف ہیں لیکن یہ کام بھی بہت اہم ہے، تو آپ کے خیال میں کیا چیز ہے جو میں کروں کہ آپ میرے مشاورتی بورڈ میں شامل ہو جائیں. تو آپ ان کو وہ جو اندر کی بات ہے نا وہ معلوم ہو جائے گی، اور پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کیا آپ ان کی بات کو آپ کر سکتے ہیں اوپن. تو ہم جو ہے نا سننے کے لیے تیار، اور ہم دوسروں کو اجازت دیں کہ وہ جذباتی طور پر آپ کی بات کو سنیں اور جو ہمارے لیے اچھا ہے اس کے مطابق ہمیں رائے دے دیں. تیسری یہ کہ بہت زیادہ اسٹریٹجک کہ مجھے بہت ہی اہم آدمی مل جائے، بہت ہی امپورٹنٹ آدمی مل جائے، وہ بھی کبھی مل جاتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہوں کہ اس کو فیصلہ کریں کہ وہ اپنا رول خود سلیکٹ کرے. ہو سکتا ہے وہ مشاورتی رول ہو، کوئی تعارف کرا دیں آپ کا کسی کا، کوئی نیٹ ورک بتا دیں، کوئی ریسیپی بتا دیں. تو وہ چھوٹی چیزیں بھی اگر بہت زیادہ اسٹریٹجک سمجھتے ہیں نا کہ میں تو بہت ہی اہم چیز پکڑنے جا رہا ہوں، تو کئی چھوٹی چیزوں میں بھی اہمیت چھپی ہوتی ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. جو آسان چیزیں ہیں ان کو پہلے کہتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ بچے ہیں، ان کو ایم بی اے اسی سی ای او کے پاس گئے، ان کو ایک جگہ جانا تھا، اس کی ٹکٹ مہنگی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کر دیں، ہماری ٹریولنگ کور کر دیں. تو اس نے کہا اچھا یار میرے پاس فریکوینٹ فلائٹ مائلز پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے وہ فری تھے، وہ اس نے ان کو بچوں کو دے دیے. تو اس طرح بعض دفعہ آپ کو کوئی سائیکل، کوئی گاڑی، کوئی مشورہ، کوئی مشین ادھار مانگنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ کو اس سلیقے کے ساتھ کہ، اور اصل میں جیسے ہم نے کہا کہ ہم جب لینے جائیں تو نیت جذبہ دینے کا ہو. کہ سر ہمیں جیسے راکسین بھی نے کہا نا کہ میں کہتی کیا گئی کہ جناب آپ میرے ساتھ وہ ان خواتین کو جو اپنے ساتھ انگیج، یا ٹیلی فون والے کو انگیج کر رہی تھی وہ ڈرگ سٹور کے، کہ سر ہم خواتین مل کے ایک خواتین کا ایک بزنس شروع کیا ہے، تو آپ بھی اگر اس میں ہمارے معاون بن جائیں تو بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. تو بھلا کا آنا، خدمت کا پیدا کرنا، اور یہ اندر کے فیلنگز کو جگانا. اور بڑا بھی پوچھا جا سکتا ہے. رچرڈ برینسن امیر آدمی ہے، اس نے ایئر لائن لانچ کرنی تھی، جہاز مہنگے تھے، تو جہاز بنانے والوں کے پاس چلا گیا. اس نے کہا کہ سر یہ تو جہاز مہنگے ہیں، اگر میں تو نہیں لے سکتا، کرائے پر دے سکتے تو وہ دے دو. تو وہ کرائے پر مل گیا اور اس کی وہ پہلا جہاز سے کام شروع ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کرائے پر اس نے کہا کہ ڈیل بھی ایسے غالباً کر لی ہوگی کہ
میں کچھ عرصے بعد دے دوں گا. اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کے شرم کو دور کرنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز میں مجھے شرم آتی، تو اس میں آپ چھوٹے چھوٹے کاموں سے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں. اور وہ کہتے ہیں کہ نہ پوچھنے کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس لیے پوچھیں. اس کے کچھ ایگزامپلز ہم نے تیار کیے. تو فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت اپنے ارد گرد یہ ایکسرسائز ہے جو ہم اپنے سب اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ اس میں سے 3-4 پوائنٹس کو لیں، اور جو زیادہ لے گا اس کی زیادہ لرننگ ہوگی. اور آپ نے ارد گرد فیملی، نیٹ ورکس، دوستوں، اسٹرینجرز سے آپ افیکچوئل ایسک کریں. اگر فار ایگزامپل کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، کوئی کنسٹرکشن کا، کوئی سافٹ ویئر کا، کوئی ایسا، اور کوئی فوڈ کا، تو آپ ان سے کہیں گے کہ سر واٹ ول میک یو ٹو بی آن مائی ایڈوائزری بورڈ. آپ میرے ایڈوائزری بورڈ پر کس وجہ سے آ سکتے ہیں سر؟ آپ کی مجھے مشورہ چاہیے سر کسٹمر تلاش کرنے میں. تو سر کسٹمر تلاش کرنے میں اگر مجھے آپ کی ہیلپ درکار ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا سر کہ آپ میرے معاون بن جائیں؟ لوگوں کی انڈورسمنٹ لینا کہ سر آپ مجھے کیا کرنا ہوگا کہ آپ میرے اس پروجیکٹ کے انڈورس کر دیں، اس کی تعریف کر دیں، اس کی اچھی باتوں کو اجاگر کر دیں. تو آپ یہ ایکسپیریمنٹ کریں لوگوں تک. ہاں جی، آپ مصروف ہیں، سڑک ویژولائز کریں کہ آپ کی گاڑی اس میں ریپیئر، اس میں فالٹ آ گیا ہے، کھڑے ہیں سڑک کے اوپر، تو آپ کیسے لوگوں سے پوچھیں؟ ایسک سمون ٹو گیٹ یور کار ریپیئرڈ، کیسے سوال کریں گے؟ جی آپ کے گھر میں گراج میں ہیں اور اس وقت مکینکس بند ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے؟ آپ نے انجینئرنگ اور میڈیسن یا کوئی ڈگری لی ہے، انٹرنشپ تلاش کر رہے ہیں، تو کیسے سوال کریں گے، کیسے کہیں گے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ہمارے بچے اس میں پھنس جاتے ہیں. اور اس وقت میں اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، کراچی یونیورسٹی اور آئی بی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ سر میں کیمسٹری کے بارے میں پیشنیٹ ہوں، واٹر ٹریٹمنٹ میرا شوق اور جنون ہے. سر مجھے آپ 2 مہینے کے لیے مجھے رکھ کر دیکھیں، آئی ول انشاءاللہ ایڈ ویلیو ٹو یور پروسیسز، اور میں آپ کو ویلیو ایڈ کروں گا. اور یہ دیکھیں میرے پروفیسرز نے، اور میری نیٹ ورک ہے میرا، اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ آئی بین ایڈنگ ویلیو. آپ مجھے موقع دیں سر. تو یہ دیکھیے نا، آپ یہ سوال کر رہے ہیں لیکن دینے کا جذبہ بھی. کسی سے ایک دن کار مانگ کر دیکھیں، کسی کو کہیں کہ کہیں ڈراپ کر کے، کیا کیسے سوال کریں گے آپ؟ تو اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی ہو، جس میں دینے کا ایلیمنٹ بھی ہو، جس میں جی ایسک سم ون فار اے جاب بھی بہت مسئلہ ہے ہمارے انجینئرس کے لیے، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، ایم بی ایس کے لیے، جس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جناب آپ یہ کہیں کہ سر میں، یہ میرا ایریا، یہ میرا کپ آف ٹی ہے سر، آئی بین ورکنگ ان دس ایریا، آئی انڈرسٹینڈ اس وقت جابس نہیں ہے سر، لیکن آئی ایم ریڈی ٹو ولنگ، یو کین ٹیسٹ می فار 2 months. مجھے ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ دیں، کام دیں، اور میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ حوصلہ کون لائے گا نا؟ تو یہ آپ یہ دیکھیے، وہ آدمی مانگ بھی نہیں رہا لیکن وہ دے بھی رہا ہے. تو پیسے مانگنے ہیں آپ سے. آپ نے ٹیچر کو کہنا ہے کہ سر میرے گریڈس کو ریویو کر لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیسے کہنا ہے؟ یعنی نمبر بڑھا دیں، مارے گئے، لٹے گئے، یہ تو مانگنے والا کام ہے. تو ہم لوگوں کو مانگنے والے نہیں ہیں، ہم دینے والے. تو ایک بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، کہ اس میں حسان کی کہانی. تو وہ میں انشاءاللہ ایک علیحدہ سے، کہ وہ اس نے کیسے، ہمارے اسٹوڈنٹ نے افیکچوئل ایسک کر کے ایک بہت ہی زبردست کانٹریبیوشن کیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جناب ایوری نو از اے لرننگ اپرچونٹی. کہتے ہیں کہ جو نہ ہے نا، یہ بھی ایک سیکھنے کا موقع ہے. جب لوگ نہ کریں گے اس کے اندر بھی سیکھنے کے مواقع ہوں گے، اور آپ سوچیں گے کہ نہ کیوں ہوئی، اور ہو سکتا ہے اس نہ کے اندر بھی کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہو. اور ہر یس جو ہے وہ تو ایک متوقع ہاں ہے. تو جناب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی اچھائیاں نصیب فرمائے. اور بقول اقبال ایک دفعہ پھر، کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خود ہی کی ہو جس میں موت، وہ سروری کیا ہے.